اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ سارا کے پوچھنے پر دانیال اس سے کہنے لگا، کس بارے میں؟ انجان مت بنے، اتنے دنوں سے تم آپ کو ایک ہی بات کہے جا رہی ہوں، دادا ابو کو ہمارے رشتے کے لیے منع کر دے، میں ہرگز بھی آپ کی دلہن نہیں بننا چاہتی۔ سارا کے کہنے پر دانیال چونک گیا اور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اگر اتنی ہی بیزاری ہے اس رشتے سے تو انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ یہ کہتے ہوئے دانیال نے اپنے جائے نماز کو ایک سائڈ پر رکھا، جبکہ سارا دانیال کا یہ جواب سن کر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ فجر کا وقت تھا جب سارا نے اچانک آنکھ کھلنے پر کمرے سے باہر نکل کر وضو کرنا چاہا، تب اس کی نظر دانیال کے کمرے پر پڑی جس کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ موقع کو غنیمت جانا اور اب وہاں سے جواب سن کر نا امید ہوتے ہوئے واپس لوٹ رہی تھی۔ دراصل سارا کی اپنے تایا زاد بیٹے سے منگنی ہو چکی تھی۔ یہ دلی خواہش ان دونوں کے دادا جان کی تھی جو آج کل بیمار تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی دانیال اور سارا کے اس رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ازدواجی بندھن میں باندھ دیں، جبکہ سارا ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ غصے میں اس کے کمرے کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر اس کی والدہ اس کے پیچھے جلدی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ تبھی سارا سے پوچھنے لگی، کیا تم دانیال کے کمرے میں سے آئی ہو؟ سارا والدہ کے یوں اچانک سے کمرے میں داخل ہونے پر حیران ہوتے ہوئے ان کے سوال پر گھبرائی، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دینے لگی، ہاں بالکل، آپ میری مدد نہیں کریں گی تو پھر مجھے اپنی زندگی کے اس بڑے فیصلے کو خود ہی کرنا ہوگا۔ سارا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی اس میں ہی ہماری بلائی ہے؟ بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا، اس میں سب سے زیادہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی دانیال میں کس چیز کی کمی ہے جو تم اس قدر اس رشتے سے متنفر ہو۔ تبھی سارا اپنی والدہ کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ بھی کمال ہیں ماما، بچپن سے آج تک مجھے دادیال والوں کے خلاف کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ کو دادا ابو سے تو نفرت تھی، اور بابا کے انتقال کے بعد اچانک سے مجھے یہاں پر لے آئیں بغیر کوئی بھی بات بتائے۔ اچھی بھلی تو ماموں کے گھر زندگی گزر رہی تھی، اچانک سے آپ کو وہ لوگ برے لگنے لگے ہیں، اور ساری عمر جن لوگوں کی مخالفت کرتی رہیں، بابا کے فوت ہونے کے بعد اب انہی کے گھر والے آپ کو اچھے لگتے ہیں، جبکہ بابا کی بات تو آپ نے اس بارے میں کبھی نہیں سنی تھی۔ تب سارا کی والدہ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اس سے چھپاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں غلط تھی، مگر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تم بہت نادان اور جذباتی ہو، بالکل میری طرح، میں بھی تمہاری طرح ہی تھی، مگر مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم یہ غلطی دوبارہ دہراؤ، خدا را میری بات کو سمجھو اس سے پہلے کہ تم اپنے پاؤں پر خود سے ہی کلہاڑی مار دو۔ واہ ماما واہ، آپ تو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں، میں فرحان سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فرحان کا نام سنتے ہی سارا کی والدہ کی قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو جانتی تھی سارا اپنے ماموں کے بڑے بیٹے یعنی ان کے بھتیجے فرحان سے کافی حد تک فری ہے، چونکہ وہ شروع سے ہی ان کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے آپس میں لگاؤ ہونا تو فطری بات تھی، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جس پسندیدگی یا محبت کو وہ بہن بھائی کے رشتے سے منسلک محبت سمجھتی ہیں، دراصل وہ محبت کا رنگ کوئی اور تھا جسے وہ بہن بھائی کے رشتے کا رنگ دے بیٹھی تھی۔ سارا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ فرحان کی عادت سے کیا تم واقف نہیں؟ کیا تمہیں یہ یاد دلانا پڑے گا فرحان کوئی کام بھی نہیں کرتا، جبکہ تمہارا منگیتر ڈاکٹر ہے؟ ارے لوگ جو ایسے شریف اور قابل ہم سفر کی تلاش کرتے ہیں، جبکہ تمہیں تو خود سے ہی مل گیا۔
मगर तुम हो के। यूं बात अपनी अधूरी छोड़कर सारा की वालिदा अपना सर पीटते हुए वहीं पर सारा के करीब बैठ गई, जबकि सारा उस पर फरहान की मोहब्बत का भूत सवार था। सारा जो कि फरहान से सच में ही मोहब्बत करती थी, फरहान भी उससे मोहब्बत करता था, मगर उन दोनों की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं थी जैसी मोहब्बत दानियाल सारा से करता था। बेलौस पाकीज़ा मोहब्बत। सारा, तुम आज यूनिवर्सिटी जाने की बजाय मेरे साथ चलोगी। सुबह 7 बजे ही सारा के मोबाइल पर फरहान ने SMS में अपना हुक्म सुना दिया था। सारा हमेशा की तरह फरहान के हुक्म की ताबिया थी। अपना नफा नुकसान सोचे बगैर वो फरहान की हर बात मान लेती थी। खुद को फरहान के साथ बहुत महफूज समझती थी। सारा वालिदैन की इकलौती बेटी थी। सारा के वालिद सारा की पैदाइश के 3 साल बाद लंदन गए थे। तब से ही सारा और उसकी वालिदा सारा के बड़े मामू के घर रहती थी, जहां पर सारा और फरहान की पहले तो दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे वही दोस्ती प्यार में बदल गई। सारा फरहान के साथ नामालूम रास्ते पर गाड़ी में सवार होकर जा रही थी, इधर उधर से बेनियाज। अच्छा फरहान, दानियाल से पीछा छुड़ाने के लिए तरकीब तो बताओ। तभी फरहान सारा से बहस किए जा रहा था, तुमने आखिर मंगनी करवाई ही क्यों? मेरा तो सोच सोच कर खून खोलता है। तुमने दानियाल के नाम की अंगूठी अपने हाथ में डाल ली, जबकि मेरे बारे में तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया। मुझे तो पुप्पो पर भी हैरत होती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे वो दिखलावे की मोहब्बत करती थी, हम पर सदके वारी जाती थी, और जब अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने की बारी आई तो पतली गली से निकलती हुई अपने ससुराल में पहुंच गई। जाने उनको अचानक से क्या हो गया है। सारा दानियाल की हर जायज नाजायज बात को खामोशी से सुनती रही। जब इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है तो फिर अपने महबूब की कोई बात भी उसे बुरी नहीं लगती। सारा भी फरहान से ऐसी ही मोहब्बत करती थी। सारा मुसलसल फरहान के चेहरे की तरफ प्यार से देखे चली जा रही थी, जबकि फरहान का ध्यान सड़क पर था क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा था। अलबत्ता दिमाग में जो चल रहा था वही उसकी जुबान पर था। तभी उसने अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगाई तो सारा चौंक कर देखने लगी। सारा खुशी से अपनी सीट से उछल पड़ी। सामने का मंजर ही इतना खूबसूरत था। हर तरफ सब्जा, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली और खामोशी, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, और फिर उस हवा में मिली हुई फूलों की महक जो सारा ने गाड़ी से निकलते वक्त ही उस सरजमीन पर कदम रखते हुए अपने अंदर तक महसूस की थी। सारा सब कुछ भूलकर उस मंजर में खो चुकी थी, जबकि फरहान भी गाड़ी से निकलते ही बिल्कुल बदल गया था। वो फरहान जो कुछ पल पहले इंतहाई गुस्से में था, अब अचानक से मुस्कुरा रहा था। तभी फरहान ने सेल्फी लेना शुरू कर दी। सारा भी उस मंजर और फरहान की मोहब्बत में मदहोश हो चुकी थी। फरहान के साथ पोज बना बना कर सेल्फी ले रही थी। कुछ देर तक वो इस मंजर का मजा लेते रहे। होटल में पहुंचे तो वहां पर मजेदार खानों से लुत्फानंदोज हुए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से छुट्टी के टाइम के मुताबिक थोड़ी देर पहले वहां से निकल पड़े, क्योंकि वो जगह शहर से काफी दूर थी। सारा यूनिवर्सिटी के छुट्टी टाइम के ऐन मुताबिक यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी। फरहान उसे वहीं पर छोड़कर जा चुका था, जबकि इत्तेफाक से आज दानियाल उसे यूनिवर्सिटी से लेने आया था। दानियाल ने सारा को फरहान की गाड़ी से उतरता हुआ देख लिया था। ये सब देखकर दानियाल को बहुत गुस्सा आया। उसका गुस्सा अपनी जगह पर वाजिब था, मगर वो खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था सारा उसे पसंद नहीं करती, मगर ये नहीं जानता था वो किस इंसान की वजह से उसे पसंद नहीं करती। फरहान के बारे में बहुत कुछ वो जानता था, ऐसा कुछ जो सारा अभी तक नहीं जानती थी, जबकि सारा की वालिदा भी सब जानती थी। सारा को आजकल नींद बहुत कम आ रही थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में उसकी की हुई मंगनी थी। वो कैसे भी करके उस मंगनी से जान छुड़ाना चाहती थी।
جبکہ دانیال اپنی مصروفیت کی وجہ سے گھر میں شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا، جبکہ سارا ہر وقت اس طاق میں رہتی تھی کب دانیال سے اکیلے میں ملے تو اسے بہلا پھسلا کر منگنی سے جان چھڑوا لے۔ سارا کو آج کل نیند بہت کم آتی تھی، سب سے بڑی وجہ اس کی منگنی تھی جس پر وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ سارا کمرے میں سے نکلی تو اس کی نظر دانیال کے کمرے پر پڑی جہاں پر لائٹ آج بھی آن تھی۔ سارا ایک بار کے لیے حیران ہوئی، پھر دبے قدموں سے دانیال کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سارا بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہو گئی جبکہ دانیال تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے سارا کو شرمندگی محسوس ہوئی، پھر وہ خود کو سمجھانے لگی شاید دانیال اسے متاثر کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، مگر دانیال کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں خود سے ہی سارا وہاں پر کھڑی سوال کر رہی تھی اور خود سے ہی جواب دے رہی تھی، تبھی دانیال کو اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سارا وہاں پر بت بنی کھڑی تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خیریت تو ہے اس وقت یہاں؟ دانیال نے پوچھا تو سارا نے کہا، تو پھر کچھ سوچا ہے آپ نے؟ توبہ ہے سارا، اس وقت تم مجھ سے پھر وہی بات کرنے آئی ہو۔ دانیال نے دھیمی آواز میں سارا سے کہا، دادا ابو کی طبیعت ابھی کچھ ٹھیک نہیں، جب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تو میں مناسب وقت دیکھ کر انہیں انکار کر دوں گا۔ بس اب خوش، مگر ایک بات کا خیال رکھنا آئندہ سے، میرے کمرے میں خاص طور پر اس وقت مت آنا جب گھر میں سب سو رہے ہوں۔ یہ سن کر سارا کو اپنے آپ پر گن آنے لگی، یہ سوچتے ہوئے شاید وہ سچ میں ہی حد پار کر چکی ہے۔ جو بھی ہے دانیال اس کے لیے غیر محرم ہے اور وہ اس طرح اس کے کمرے میں کھڑی ہے۔ اگر اسے کمرے میں سے کسی نے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو کوئی کیا سوچے گا؟ وہی سوچے گا جو اسے سمجھ آئے گا۔ سارا خاموشی سے کمرے میں سے باہر چلی گئی، کمرے میں آتے ہی خود کو کوسنے لگی۔ پھر کچھ دن بعد فرحان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے سارا نے اسے کہا، فرحان تم نے بھی تو ابھی تک گھر میں ہمارے رشتے کی بات نہیں کی، ایسا نہ ہو میں یہاں سے رشتہ توڑوا لوں اور تم رشتہ بھی نہ بھیجو۔ اچھا تو میڈم کو خسارہ نظر آ رہا ہے سودے میں، فرحان نے طنزیہ جواب دیتے ہوئے سارا کو گھورا، جبکہ سارا فرحان کے یوں جواب دینے پر آج پہلی بار غصے میں آتے ہوئے فرحان سے کہنے لگی، کیا مطلب سودا؟ کیا میں خریدار ہوں یا تم مجھے خرید رہے ہو؟ ذرا بتاؤ گے مجھے؟ سارا کو غصے میں آتے ہوئے دیکھ کر فرحان مزید بھڑک اٹھا، سارا مجھے تو تمہاری نیت پر شک ہونے لگا ہے، ظاہر سی بات ہے تم ایک منجے ہوئے ڈاکٹر کی بیوی جو بننے جا رہی ہو، تم کیوں کر مجھ جیسے بے روزگار لڑکے سے شادی کرنا چاہو گی؟ ہاں ٹائم پاس کے لیے، دل لگی تک ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ سارا کے دل پر وار کر چکے تھے، وہ وار جو فرحان نے اپنی زبان کی تلوار سے سیدھی سارا کے دل پر کیے تھے۔ سارا اپنے پرس کو پکڑتے ہوئے فوراً سے اٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے فرحان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ فرحان وہیں پر بیٹھا آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ سارا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ سچ میں ہی سب ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں، جبکہ سارا کی والدہ بھی اسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ وہ غلط ہے۔ فرحان کی شرافت اور اس کی محبت بھی اب سارا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، مگر محبت میں آزمائش تو ہوتی ہے۔ سارا کے دادا کی اچانک سے طبیعت مزید خراب ہونے پر انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں پر وہ بار بار سارا اور دانیال کے نکاح کی ضد کر رہے تھے۔ جانے ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اس وقت اس بات کی کیوں فکر تھی؟ شاید وہ اپنی یتیم پوتی کو ہمیشہ کے لیے سہارا دینا چاہتے تھے۔ اس کے سر پر باپ کا سایہ تو نہیں رہا تھا، مگر وہ اپنے پوتے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے کر ہمیشہ کے لیے سارا کو اس گھر میں رکھنا چاہتے تھے، اپنے بیٹے کی آخری نشانی سمجھ کر۔ سارا میرے ساتھ چلو، تمہارے دادا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں۔
دانیال کی کال آئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے سارا کی والدہ نے چادر اڑی اور سارا سے کہا۔ سارا جو کہ یونیورسٹی کو خیر بات کہہ چکی تھی اب نتیجے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی اس کے دادا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر وہ ایک بار بھی ہسپتال میں ان کا پتہ لینے نہیں گئی تھی۔ تبھی سارا اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں پہنچی۔ سارا کے دادا ابو سارا اور اس کی والدہ کو دیکھ کر بہت مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں ان کی تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ تب سارا کی والدہ نے سارا کو اشارہ کیا۔ سارا اپنی والدہ کے اشارے کو سمجھتے ہوئے اپنے دادا ابو کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے دادا نے دروازے کے قریب کھڑے دانیال کو پکارا۔ دانیال کے قریب آنے پر انہوں نے دانیال سے کہا اپنے والدین کو ابھی بلواؤ۔ دانیال کے والدین ہسپتال کے کمرے سے باہر ہی بیٹھے تھے۔ دانیال نے انہیں اپنے دادا ابو کا پیغام دیا تو وہ فوراً سے کمرے میں چلے آئے۔ تبھی دانیال اور سارا کے دادا ابو نے انہیں کہا، میں چاہتا ہوں آج ہی نکاح کر دو، میری حالت تو تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو۔ سوچا تو یہی تھا ان دونوں کا دھوم دھام سے بیاہ کروں گا، مگر قدرت کو جانے کیا منظور ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اگر میری زندگی ہوئی تو دھوم دھام سے شادی بھی ہو جائے گی، مگر مجھے تو تبھی سکون ملے گا جب ان لوگوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دوں گا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ دانیال نے اپنے دادا ابو کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے، پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ دراصل دانیال جانتا تھا سارا اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے سارا کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے اب وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سارا سے شادی کرے۔ وہ ایسا رشتہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا جس میں ایک طرفہ محبت ہو۔ تبھی سارا کی والدہ نے دانیال کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا، تمہارے دادا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو وہ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ جبکہ سارا وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ آج پہلی بار سارا کو اپنے دادا ابو کی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے دادا ابو کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اسے ان کی باتیں پہلے بری لگتی تھی۔ شاید وہ فرحان کے اب خود غرض رویے کی وجہ سے اس سے بدظن ہونے لگی تھی۔ پھر دونوں کا نکاح شام کے وقت ان سب گھر والوں کی موجودگی میں ہسپتال میں ہو گیا، جبکہ دانیال کی دو بہنیں وہاں پر ضرور موجود تھی جو شادی شدہ تھیں اور وہ اپنے دادا ابو کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی تھی اور اتفاق سے بھائی کے نکاح میں شامل ہو گئی تھی۔ نکاح کی خبر جب فرحان تک پہنچی تو فرحان نے اپنا اصلی روپ دکھایا۔ سارا کو فون کرتے ہوئے اول فول بکنے لگا اور یہاں تک کہہ دیا، تم اسی قابل تھی، تمہیں وہ بدھو مل گیا، مگر یاد رکھنا کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں میری ضرورت پڑے گی، مگر میں تب تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، جبکہ سارا اب 2 کشتیوں کی مسافر بن چکی تھی۔ سارا اور دانیال کے نکاح کے بعد ان دونوں کے دادا ابو کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور کچھ ہی دنوں میں وہ گھر میں صحت یاب ہو کر آ گئے۔ پھر گھر میں آتے ہی انہوں نے سارا اور دانیال کی شادی کی تیاریاں شروع کروا دیں، جبکہ سارا بار بار فرحان سے ایسا میس کرتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی اور فرحان اسے 1000 باتیں سنا چکا تھا۔ دانیال ہمیشہ کی طرح اب بھی سارا سے دوری بنا کر رکھتا تھا۔ ایک روز سارا واش روم میں نہا رہی تھی جبکہ اس کی والدہ سارا کے کمرے میں کسی کام سے آئی تھی۔ تبھی ان کی نظر موبائل پر پڑی جس پر SMS کی بیل ہوئی تھی۔ انہوں نے سارا کا موبائل اٹھایا تو سکرین پر فرحان کے نام سے واٹس ایپ میسج آیا ہوا تھا۔ انہوں نے واٹس ایپ آن کیا تو SMS پڑھتے ہی ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ فرحان سارا کو اب دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ ایسی دھمکیاں تھی جس کو پڑھتے ہی جوان بیٹی کی ماں کا پریشان ہونا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ تبھی انہوں نے فرحان کو کال ملائی اور خوب کھری کھری سنائی۔ فرحان کا غصہ اب عروج پر تھا۔
मगर अब सारा की वालिदा भी चाहती थी सारा की जल्द अज जल्द रुखसती हो जाए। अलबत्ता निकाह तो हो चुका था मगर अभी तक रुखसती नहीं हुई थी। दानियाल भी अब सारा का शोहर बन चुका था, इसलिए वो भी अब नहीं चाहता था कि सारा कोई भी गलत कदम उठाए, खास तौर पर ऐसा कदम जो उसे फरहान की कुर्बत में ले जाए। दिन यूं ही गुजरते रहे और सारा दानियाल की मेहंदी की रात थी जब सारा के ननियाल वाले भी उन लोगों के घर में आ गए। फरहान भी वहां पर पहुंच चुका था। सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि फरहान की वहां पर सबसे ज्यादा बुलंद आवाज थी, जो बुलंद आवाज में मुबारकबाद दे रहा था। सब लोग घर के अंदर दाखिल हो चुके थे, जबकि सारा किसी काम से घर की ऊपर वाली मंजिल पर थी। फरहान मौके की ताक में था और उसे मौका मिल चुका था। तभी उसने सारा को उसकी बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसे कुछ दिखाने लगा। सारा वो देखते ही शर्मिंदा भी हुई और उसके चेहरे पर गुस्से से लाली भी आ रही थी। तभी फरहान सारा से कहने लगा, तो क्या कोई ऐसी लड़की से शादी करेगा? ये तस्वीर देखकर सोच रहा हूँ ये तस्वीर तुम्हारे शोहर को शादी के तोहफे में फोटो एल्बम बनवा कर दे दूं। शादी की पहली रात जब तुम दोनों इन तस्वीर के एल्बम को एक साथ बैठकर देखोगे, कसम से मेरा सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है। जाने दानियाल ये तस्वीर देखकर क्या करेगा। सारा ने एकदम से धक्का दिया और वहां से भाग गई। कमरे में जाकर खूब रोई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ कैसे हुआ। वो तो फरहान की इतने करीब कभी भी नहीं गई थी जिस कदर वो तस्वीर में दिखाया गया था। सारा को समझ ही नहीं आ रहा था वो सब तस्वीर उसने कब और किस तरह बनाई, जबकि फरहान वहां पर इधर उधर देखते हुए अपने मोबाइल को जेब में डालते हुए नीचे सब मेहमानों में जाकर बैठ चुका था और सबके सामने झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए एक्टिंग कर रहा था। फरहान का ख्याल था वो इस तरह की बेहुदा तस्वीर बनवाकर सारा को ब्लैकमेल करते हुए उसे इस बात पर मजबूर कर देगा कि वो दानियाल से तलाक लेकर उससे शादी के लिए भीख मांगेगी और फिर वो उससे बदला लेगा। सारा अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। तभी सारा की वालिदा सारा के कमरे में मेहंदी का जोड़ा लेकर दाखिल हुई। बेटी को यूं रोते हुए देखकर तड़प उठी और उससे पूछने लगी, क्या बात है बेटी? सारा ने पहली बार अपनी माँ को खुलकर फरहान के बारे में सारी बातें बताई। तभी उसकी वालिदा ने उसे कहा, मैं तुम्हें पहले भी कहती थी वो ठीक नहीं, हालांकि वो मेरा सगा भतीजा है, मगर मैं जानती हूँ वो कैसा है। मुझे यकीन है वो तस्वीर इसने एडिट करवाई होगी। मुझे तुम पर यकीन है मेरी बेटी, और मैं जानती हूँ दानियाल भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, मगर वो आखिर को मर्द है। कोई भी मर्द ये बात गवारा नहीं करता, उसकी होने वाली बीवी, बल्कि तुम तो अब उसकी मनकूहा हो। उसकी निकाह में रहते हुए ऐसी हरकत करोगी। काश के ये सब कुछ मैं तुम्हें पहले ही बता देती। तुम्हारे वालिद ने जितनी भी कमाई की थी वो सब मैं अपने मैके वालों पर लुटाती रही। जो भी जायदाद बनाई थी अब उनके दिमाग में इस जायदाद का लालच था, इसीलिए फरहान अब तुमसे शादी करना चाहता था। एक बार मैंने तुम्हारे मामू और मुमानी की बातें सुन ली थी जब वो फरहान को समझा रहे थे। फरहान तुमसे शादी करके बहुत माला माल हो जाएगा और कैसे भी करके फरहान को तुम्हें फंसाना होगा। ये सब मैंने सुन लिया, तभी मैंने फैसला कर लिया था मैं अब इस घर में मजीद नहीं रहूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे वालिद से कुछ कहती, कुदरत ने मौका ही नहीं दिया और वो अपने घर वालों के साथ रहने की ख्वाहिश दिल में ही लिए इस दुनिया से चल बसे। मुझे इस बात की सारी उम्र शर्मिंदगी रहेगी कि मैं अपने शोहर की ख्वाहिश ना पूरी कर सकी। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे ददियाल वालों के बारे में कहा था वो सब कुछ झूठ था। हाँ, तुम्हारे दादा अबू शुरू से ही सख्त और असूल परस्त थे, मगर जानती हो
ہم پر بڑے جو پابندیاں لگاتے ہیں وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوتی ہیں، مگر جانے ہمیں اس وقت وہ اتنی بری کیوں لگتی ہیں۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہوا، دعا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں ابھی جا کر فرحان کی خبر لیتی ہوں۔ تبھی سارا نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سمجھانے لگی، ماما اگر آپ کچھ بھی فرحان سے کہیں گی تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پر تماشا بنا دے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ جائے۔ شکر ہے کہ دانیال سے میرا نکاح ہو گیا ہے۔ آج پہلی بار سارا کو خود کا نام دانیال سے جڑنے کی اتنی خوشی تھی، فرحان کی اصلیت جاننے کے بعد، کیونکہ وہ اپنی والدہ کی زبانی بھی اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی اصلیت اپنی آنکھوں سے حقیقت میں دیکھ چکی تھی۔ جو فرحان نے اپنا مکروہ چہرہ دکھاتے ہوئے غلط ایڈیٹنگ کرتے ہوئے وہ بیہودہ تصویریں بنوائی تھیں، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ فرحان کے موبائل سے وہ تصاویر کیسے ڈیلیٹ کرے۔ ہو سکتا ہے فرحان نے وہ تصاویر بہت سی جگہوں پر سیو کر رکھی ہوں۔ اب وہ کیا کرے گی، اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر، وہ رات گزر گئی۔ اگلے روز رخصتی کا وقت آ گیا۔ سارا سرخ لہنگے میں ملبوس بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ دانیال بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر خوشی بھی تھی اور اداسی بھی، کیونکہ دانیال نہیں جانتا تھا سارا اسے پسند بھی کرتی ہے یا نہیں۔ محبت تو البتہ وہ کرتی ہی نہیں، اس بات کا تو اسے یقین تھا، جبکہ سارا یہ سوچ رہی تھی دانیال پہلے اسے پسند کرتا تھا، اب شاید وہ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ وہ ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکیں گے؟ دونوں یہ اپنے دلوں میں گمان لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے منسلک ہو چکے تھے۔ رخصتی ہونے میں ابھی کچھ دیر ہی باقی تھی کہ فرحان سٹیج پر آن پہنچا، جہاں پر دانیال اور سارا بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ تب ہی فرحان نے آگے بڑھتے ہوئے سارا کے سر پر ہاتھ رکھا، یہ دکھانے کے لیے وہ اس کا بھائی ہے، سگا بھائی تو نہیں مگر اس کے بھائی جیسا ہی ہے۔ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کروائے گا، جبکہ سارا اور اس کی والدہ کو فرحان کی اس حرکت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دیگر رشتہ دار فرحان کے اس قدم کو سراہ رہے تھے۔ سارا کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا اور والد کا سایہ بھی اس سے اٹھ گیا تھا، ایسے میں فرحان اس کا بڑے بھائی ہونے کا کردار نبھائے گا، جبکہ سٹیج پر بیٹھا کوئی اور بھی شخص ان سب سے زیادہ غصے میں تھا، کیونکہ وہ فرحان کی اس دوگلے رویے سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں دانیال ہی تھا۔ دانیال نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہ مکہ فرحان کے منہ پر رسید کرے، جو مسکراہٹ سجائے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی رخصتی ہونے لگی تو سارا کو رخصت کروانے کی غرض سے فرحان آگے بڑھا۔ سارا کے سر سے ہاتھ اٹھاتے ہی سارا کی کمر پر ہاتھ لگا دیا۔ ہجوم اس قدر تھا، سارا کے علاوہ کسی کو بھی فرحان کی یہ حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ سارا ایک دم سے چلتے ہوئے رک گئی۔ دانیال کی نظر سارا پر پڑی۔ سارا کے چہرے سے رنگ اڑ رہا تھا۔ دانیال کو جیسے کرنٹ لگا، کیونکہ فرحان کا ہاتھ سارا کی کمر پر وہ دیکھ چکا تھا۔ تبھی دانیال نے فرحان کے ہاتھ کو زور سے جھٹکتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ بڑے مجمع میں فرحان کے منہ پر تماچا پڑا تھا، وہ اسی لائق تھا۔ سب لوگ حیران ہوتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ دانیال کے دادا ابو اور اس کے والدین بھی وہیں پر موجود تھے۔ آج پہلی بار دانیال اس قدر غصے میں تھا۔ سارا نے دانیال کو اس روپ میں پہلی بار دیکھا تھا۔ تبھی دانیال نے فرحان کا گریبان پکڑا اور اس سے کہنے لگا، یہ اب تمہاری کزن نہیں، میری بیوی ہے، اور میں آئندہ سے تمہیں اس کے قریب بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہاں سے اپنی شکل گم کر لو، اس سے پہلے کہ میں سب رشتوں کو بھول جاؤں۔ بس یہ یاد رکھوں کہ تم انسانی روپ میں ایک شیطان ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی فرحان وہاں سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھاگ دوڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا
وہ کچھ بھی کہے گا تو مزید شرمندگی کا باعث ہی بنے گا۔ سارا کے ماموں اور ممانی بھی وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ سارا دل ہی دل میں خود پر فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اس قدر باحیا اور خیال رکھنے والا ہے۔ دراصل کل رات فرحان اور سارا کی باتیں دانیال نے سن لی تھی اور یہ غصہ تو اس کے دل میں تبھی سے تھا۔ آج اسے موقع مل گیا تھا اور اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرحان نے کبھی بھی سارا کی طرف نہیں دیکھا۔ سارا بھی اس وقتی دل لگی کو بھول چکی تھی، کیونکہ محبت تو وہی ہوتی ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اور پھر دانیال کی تہجد میں کی گئی دعائیں بھی تو رنگ لے آئی تھیں۔ سب سے بڑھ کر وہ سب گھر والوں کی رضامندی سے دعائیں لیتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ ایسے میں خوشگوار زندگی ان کی منتظر تھی۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔